الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين، سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين الأفضلين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وقال تعالى في مقام آخر: والله ولي المتقين. وقال تعالى في مقام آخر: الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. وقال جل وعلا إجلالا وإكراما لشأن سيدنا محمد المصطفى: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. محترم بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیے کچھ سننے اور سنانے سے قبل اعتکاف کی نیت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ دخلت وعلیہ توکلت ونویت سنت الاعتکاف۔ عزیزان محترم، آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ اس ماہ مبارک کی مناسبت سے یہ جو مہینہ ہے وہ ربیع الثانی، عرف عام میں غوث پاک کا مہینہ 11ویں کے مہینے سے موسوم ہے۔ اسی کی مناسبت سے یہ آج کی بزم کا، آج کی اس نورانی محفل کا انعقاد عمل میں لایا گیا ہے۔ عزیزان محترم، بات کو آگے بڑھاؤں، کچھ گفت و شنود ہو، اس سے پہلے میں بہتر ہی نہیں مناسب سمجھتا ہوں کہ ایک اور مرتبہ بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں انتہائی عقیدت و خلوص کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ شاعر کہتا ہے: واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ ہے، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، اونچے اونچوں کے قدم سے، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں وہ تلوا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں ہیں وہ ہے تلوا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے سر مبارک
کے تعلق سے، آپ کے اس سر مبارک کی عظمت کے تعلق سے کوئی نہیں جانتا۔ شاعر اسی طرف کہتے ہیں کہ سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اے غوث آپ کا سر مبارک اس کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا۔ جب آپ نے یہ اعلان فرمایا کہ قدمی حاضی علی رقبت کل ولی اللہ، قیامت تک کے آنے والے تمام ولیوں کی گردن پر میرا یہ قدم ہے، تو قدم کی جب یہ شان ہے تو سر کی شان کا کیا عالم ہوگا۔ قدم مبارک کی جب یہ شان ہے تو سر مبارک کا ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ تو اسی کی طرف شاعر کہتے ہیں سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوا تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا۔ یعنی شاعر کہتے ہیں کہ اے غوث جس کی پشت پناہی آپ کریں، آپ جس کے سر پر ہاتھ رکھ دیں، آپ کی مدد اور معیت جس کے ساتھ ہو جائے، اب وہ دنیا میں کسی اور سے ڈرتا نہیں۔ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ اللہ اکبر۔ ایک واقعے کی طرف شاعر توجہ دلا رہے ہیں کہ حضور غوث اعظم کے زمانے میں ایک بہت بڑے ولی تھے، بہت بڑے اللہ والے تھے، ان کی سواری شیر تھی، وہ شیر پر بیٹھ کر جاتے تھے، جہاں بھی جس مقام پر بھی وہ جاتے تو ان کے شیر کے لیے گائے پیش کی جاتی تھی کہ گائے کو وہ کھاتا تھا۔ ایسے ہی وہ ایک مرتبہ بارگاہ غوثیت میں آتے ہیں تو معمول کے مطابق حضور غوث اعظم کے لنگر سے وہاں سے گائے کو پیش کیا جاتا ہے، تو حضور غوث اعظم کے در پر جو کتا تھا وہ دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے، کیا معاملہ ہے کہ شیخ کے دربار کے پاس سے گائے کو پیش کیا جا رہا ہے، اس پر شیر جھپٹ رہا، گائے کو پیش کیا جا رہا ہے، جس پر شیر جھپٹ رہا ہے، یہ دیکھنا تھا کہ اس کتے کو گوارا نہیں ہوا کہ بارگاہ غوثیت کے گائے پر ایک شیر حملہ کر رہا ہے، تو فوراً وہ کتا اس شیر پر جھپٹ جاتا ہے، یہ نہیں دیکھتا کہ سامنے شیر ہے، شیر کے مقابل میں کوئی کتے کی کوئی اوقات نہیں ہوتی ہے، مگر اس کو نسبت در غوث سے تھی، وہ جھپٹ کر پڑ جاتا ہے، جیسے ہی اس کے اوپر جھپٹتا ہے اس کو چیر پھاڑ کر کے اس کو وہیں پر ڈھیر کر دیتا ہے۔ اب وہ اللہ کے ولی دیکھتے رہ جاتے ہیں، بارگاہ غوثیت میں آتے ہیں اور معافی مانگتے ہیں، اب اس کے بعد میں ایسا معاملہ نہیں کروں گا۔ اسی کی طرف شاعر اشارہ کہتا ہے کیا دبے جس پہ حمایت کا پنجا ہو تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا، قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھوکے ہو جاتے تو جب بھوک ہو جاتی آپ انہیں انتہائی اس وقت میں اللہ رب العزت آپ کو اپنی قسمیں دے کے کھلاتا، اے عبد القادر میری عزت کی قسم تم کھا لو اور پی لو۔ اس طرح آپ فاقے گزارتے، آپ خود فرماتے ہیں کہ 1 سال تک میں گھاس کھاتا رہا، پتے کھاتا رہا، اس کے بعد 1 سال تک میں صرف پانی پر زندگی گزارتا رہا، پھر اس کے بعد 1 سال تک میں نے نہ کچھ کھانا کھایا نہ پانی پیا نہ سویا، بلکہ صرف اللہ رب العزت کی ریاضت اور عبادات اور مجاہدات میں لگ گیا تھا۔ تو اس کے بعد وہ مرتبہ آپ کو ملا کہ اللہ خود اپنی قسمیں دے کر آپ کو کھلاتا ہے، اے عبد القادر میری عزت کی قسم تم کھا لو، علیک بحق کل، اے عبد القادر میری عزت کی قسم تم کھا لو۔ تو شاعر اسی کی طرف اشارہ کرتا ہے قسمیں دے دے کے کھلاتا ہے پلاتا ہے تجھے، پیارا اللہ تیرا چاہنے والا تیرا۔ اللہ اکبر۔ عزیزان محترم، تجھ سے در سے سگ، سگ سے ہے مجھ کو نسبت، تجھ سے در سے سگ، سگ سے ہے مجھ کو نسبت، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا، میری گردن میں بھی ہے دور کا ڈورا تیرا۔ حضور غوث اعظم کا جو در ہے وہ در کو نسبت حضور غوث اعظم سے ہے، اس در سے جو کتا لگا ہوا ہے اس کتے سے مجھ کو نسبت ہے، اس کتے سے مجھ کو نسبت ہے۔ پھر اس کے بعد شاعر کہتے ہیں بس صحیح چور صحیح مجرم و ناکارہ صحیح، میں اعتراف کرتا ہوں
انسان آپ کا مرید آپ کا غلام کہتا ہے کہ بد سہی چور سہی مجرم و ناکارہ سہی اے وہ کیسا ہی سہی تو کریمہ تیرا، اے وہ کیسا ہی تری اے وہ کیسا ہی سہی تو کریمہ تیرا، میں کیسا بھی ہوں غوث اعظم، میں ناکارہ ہی سہی، میں گنہگار ہی سہی، میں خطا کار ہی سہی، میں بدکار ہی سہی، مگر میں اپنی ذات کو نہیں دیکھتا ہوں، آپ کی ذات کو دیکھتا ہوں۔ آپ تو کریم ہے، آپ تو بڑی عظمت والے ہیں، آپ تو رفعت والے ہیں، اللہ نے آپ کو وہ منصب اور اختیارات آپ کو اللہ نے وہ دیے ہیں، میرے ہاتھ میں تو کچھ نہیں ہے، مجھ کو صرف آپ سے نسبت ہے، بس یہ نسبت ہی انشاءاللہ ہم کو ہی نہیں بچا لے گی۔ عزیزان محترم، پھر کہتے ہیں شاعر، اے رضا یوں نہ ہو، اے رضا یوں نہ بلک، تو نہیں جید تو نہ ہو، سید جید ہر دہر ہے مولا تیرا، اے رضا یوں نہ بلک، تو نہیں جید تو نہ ہو۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت کہتے ہیں کہ اے رضا یوں نہ بلک، رو مت، غم ہونے کی بات نہیں ہے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تو جید نہیں ہے، تو اعلیٰ نہیں ہے، اس میں کوئی بات نہیں ہے، مگر سید جید ہر دہر ہے مولا تیرا، ہم ناکارہ ہی صحیح ہیں، ہم جید نہیں ہے، ہم اعلیٰ نہیں ہے، مگر ہمارے جو آقا ہیں، ہمارے جو مولا ہیں، وہ جید بھی ہیں، سید بھی ہیں، ہر دہر میں ان کا سکہ چلے گا۔ اپنی طرف مت دیکھو، ہم کو کس سے نسبت ہے اس کی طرف دیکھا جائے گا۔ عزیزان محترم، پھر شاعر کہتا ہے کہ شان پیران پیر کیا کہنا، شان پیران پیر کیا کہنا، عظمت دستگیر کیا کہنا، نور چشم نبی وہ جان علی، حضور غوث اعظم کی شان ایسی ہے کہ نور چشم نبی، نبی کے آنکھوں کا وہ تارا ہے، وہ جان علی، مولا علی کی جان ہے۔ وصف پیران پیر کیا کہنا، حضور غوث اعظم کی شان کیا کہنا، آپ حسنی بھی ہیں حسینی بھی ہیں، آپ کے والد گرامی حسنی سادات میں سے آتے ہیں، آپ کے والدہ ماجدہ کا نسب مبارک امام حسین سے ملتا ہے، اسی لیے آپ کو نجیب الطرفین کہا جاتا ہے، دونوں جانب سے آپ سید ہیں، والد گرامی کی جانب سے امام حسن کے اولاد میں سے آتے ہیں، والدہ محترمہ کی جانب سے امام حسین کے اولاد میں سے آتے ہیں۔ پھر شاعر کہتا ہے گرنے والوں کو تھام لیتے ہیں، گرنے والوں کو تھام لیتے ہیں، مصیبت میں جو ہوتے ہیں جب ان کو پکارا جاتا ہے تو دستے پیران پیر کیا کہنا، اللہ کی عزت کی قسم، اللہ نے حضور غوث اعظم کو وہ اختیارات دیے ہیں کہ اگر آپ کا مرید سچے دل سے مشرق سے پکارے تو حضور غوث اعظم اس کی مدد کے لیے مغرب سے آتے ہیں، اگر کوئی آپ کا غلام مغرب سے آپ کو نداہ دے تو حضور غوث اعظم اللہ کے اذن سے مشرق سے اس کی مدد کے لیے آتے ہیں۔ عزیزان محترم، بڑا پیارا شعر ہے یہ، تو مجھے بہت دل کو لگتا ہے، پیر ایسا ملا نبی ویسا، پیر ایسا ملا نبی ویسا، اللہ نے، اللہ کی اس نعمت پر ہم کتنے بھی شکر بجا لائیں تو کم ہے۔ اللہ نے جب نبی بنایا، نبی ہم کو دیا، جس نبی کی امت میں ہم کو اللہ نے پیدا کیا تو افضل الانبیاء میں پیدا کیا، اور ولی بھی دیا تو افضل الاولیاء دیا ہم۔ پیر ایسا ملا نبی ویسا، شان پیرا فضل رب قدیر کیا کہنا، یہ اللہ کا فضل نہیں تو کچھ کیا ہے، یہ اللہ کا ہی فضل ہے۔ اللہ نے نبیوں کی امت میں جب پیدا کیا تو نبی آخر الزمان امام الانبیاء کی امت میں ہم کو پیدا کیا، جب ولیوں کی بات آئی تو اللہ نے امام الاولیاء ہم کو دیا۔ پیر ایسا ملا نبی ویسا، فضل رب قدیر کیا کہنا، گردن اولیاء پہ ہے قائم، گردن اولیاء پہ قائم ہے، قدم دستگیر کیا کہنا، چور بھی ہو گئے ولی مظہر، چور بھی ہو گئے ولی مظہر۔ شاعر کہتا ہے کہ چور بھی بارگاہ غوثیت میں جب آتے ہیں، سچے دل سے توبہ کرتے ہیں تو اللہ رب العزت ان کو ولایت کا مقام عطا کر دیتا ہے۔ چور بھی ہو گئے ولی مظہر، لطف پیران پیر کیا کہنا، اور پھر اس کے بعد کیا غم میری مدد پہ اگر غوث پاک ہیں، اللہ بھی ادھر ہے جدھر غوث پاک ہیں۔ عزیزان محترم، مانا ہے یہ سب سے حقیر، حضرت پیا صدیقی امام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد سے آتے ہیں، جامعہ نظامیہ کے یہ سابق میں شیخ الجامعہ وائس پرنسپل بھی تھے، بہت بڑے اللہ والے، عبد القدیر حضرت پیا صدیقی خاندان سے آپ آتے ہیں،
وہ کہتے ہیں کہ آپ کی شان میں ایک منقبت لکھے ہیں حضور غوث پاک کی، یا جیلانی شین اللہ المدد باذن اللہ، یہ جو ہے نا منقبت آپ ہی کی ہے، حضرت حسرت پیا کی۔ آخر میں کہتے ہیں کہ مانا ہے یہ سب سے حقیر، حسرت عاجز پر تقصیر، تیرے در کا پر ہے فقیر، یا جیلانی شین اللہ، تیرے در کا ہے فقیر، تیرے در کا پر ہے فقیر، یا جیلانی شین اللہ۔ عزیزان محترم، کچھ باتیں حضور غوث اعظم کی سیرت کے تعلق سے بیان کر کے انشاءاللہ اپنی بات کو ختم کر لیں۔ عزیزان محترم، آپ اچھی طرح ایک بات ذہن میں رکھ لیں کہ کرامت اور معجزہ اس میں فرق ہوتا ہے۔ حضور غوث اعظم کی سیرت پر آنے سے پہلے یہ دو باتوں کو آپ ذہن میں رکھیں۔ کرامت ایک ہے معجزہ، ایک ہے کرامت، ایک ہے استدراج۔ معجزہ کس کو کہتے ہیں؟ جو خلاف عادت، جو عادت کے خلاف وقوع پذیر ہو کسی نبی کی جانب سے، اور وہ اس لیے ہوتا ہے کہ اس نبی کی صداقت پر وہ معجزہ دلالت کرتا ہے۔ آگے بات، دوسری بات یہ ہے کہ معجزہ کس کو کہتے ہیں؟ جو خلاف عادت وقوع پذیر تو ہو کسی مومن صالح کی جانب سے، اور نبوت کا دعویٰ نہ ہو، نبوت کا اس میں دعویٰ نہ ہو۔ اگر خلاف عادت وہ کام کسی غیر مسلم سے، کسی شریعت کو پامال کرنے والے یعنی گنہگار سے اگر وہ عمل صادر ہو تو اس کو نہ معجزہ بولیں گے نہ کرامت بولیں گے، بلکہ اس کو استدراج، اس کو کیا بولیں گے؟ استدراج، آنکھوں کا دھوکہ ہے۔ تو عزیزان محترم، قرآن کریم سے کرامت کا ثبوت ہے، احادیث شریفہ میں بھی کرامت کا ثبوت ملتا ہے، احادیث شریفہ میں بھی ہے، قرآن کریم میں بھی موجود ہے۔ آج ہوتا ہے کہ یہ کرامتوں کا انکار کیا جاتا ہے۔ آج کے معاشرے میں یہ کرامتیں کوئی بھی چیز نہیں ہے، کرامت کیا ہے، اس کو کیا لگا ہے، کوئی اللہ ولی نہیں ہے، ان کے پاس جانا نہیں، یہاں جانا نہیں، ادھر جانا نہیں، ان کے پاس جانے سے کیا ہوتا، مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو، جوتے کا تسمہ بھی مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو، نمک بھی مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو، وہ بارگاہ جہاں سے۔ بعض بدبخت تو یہ بھی کہتے ہیں کہ جو بارگاہ کی طرف راستہ جاتا ہے، کوئی مشہور بارگاہ ہے جو سڑک اس کی جانب جاتی ہے، اس سڑک کے پاس سے جانا بھی ناجائز ہے۔ اللہ اکبر! ایسا آج کا ماحول ہے، کرامتوں کا انکار کیا جاتا ہے، اولیاء کی عظمت کو گھٹایا جاتا ہے، جبکہ کرامت کا ہونا قرآن سے بھی ثابت ہے، احادیث شریفہ سے بھی ثابت ہے کہ کرامت حق ہے، کرامت کا انکار کرنے والا گمراہ ہے، اور علماء فرماتے ہیں کہ وہ دین سے خارج ہے۔ سمجھ میں آگئی بات؟ کرامت بولتے تو اس کو کس کو؟ جو عقل میں نہیں آتی، جو عقل کے خلاف ہوتی ہے، جو کسی عام انسان سے صادر نہیں ہوتی، اس کو بولتے کرامت۔ اگر تم ہم ہوا میں اڑنے لگے، تم ہم ایسے کوئی چیز کرنے لگے، کسی کو زندہ کر دیں، تو یہ ہو سکتا نہیں، ہو سکتا، یہ خلاف عادت ہے۔ یہی چیز اللہ کی جانب سے ان کو پاور دیے جاتے ہیں، وہ جب اس کو اظہار کرتے ہیں تو وہ کرامت اس کو کہا جاتا ہے۔ قرآن کریم میں آپ ایک دو آیتیں آپ کے سامنے پیش کر بات کو آگے بڑھاتا ہوں۔ اللہ رب العزت 3 پارے میں فرماتا ہے، کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انا لک هذا قالت هو من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ حضرت زکریا بی بی مریم کے کمرے میں جب داخل ہوتے ہیں، وہاں پر داخل ہونے کے بعد دیکھتے ہیں کہ ہما قسم کے پھل وہاں پر موجود ہیں، گرمی کا پھل بھی موجود ہے، سرما کا پھل بھی موجود ہے، جو بے موسم کے جو پھل ہیں وہاں پر موجود ہیں۔ تو پوچھتے ہیں آپ حضرت زکریا، اے مریم یہ پھل کہاں سے آئے ہیں، یہ پھل کہاں سے آئے ہیں؟ آپ نے کہا کہ اللہ رب العزت کی جانب سے آئے ہیں، اللہ جس کو دینا چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔ جبکہ بی بی مریم کوئی نبی نہیں تھی، کوئی عورت نبی نہیں ہے، کوئی عورت نبی نہیں ہے، کوئی عورت رسول نہیں ہے، بلکہ وہ اللہ کی پارسا بندی تھی، اللہ کی ایک متقی بندی تھی، ولیہ تھی۔ تو یہ کرامت کے طور پر آپ کے گھر پہ، آپ کے مکان پر ہما قسم کے ہر موسم کے پھل موجود تھے۔ آگئی بات؟ کرامت نہیں تو کیا ہے؟ کرامت کا ظہور کہاں سے ہوتا ہے؟ اللہ کی جانب سے ہی ان کو اتھارٹی دی جاتی ہے۔ اب آئیے چلیے سورہ کہف کی طرف۔ سورہ کہف کے اصحاب کہف کو تو آپ جانتے ہیں کہ وہ لوگ غار میں 309 سال تک آرام کر رہے تھے۔ کتنے سال تک؟ 309 سال تک
وَلَبِثُوا فِي كَهْفِهِمْ 300 سِنِينَ وَازْدَادُوا 9 309 سال تک وہ لوگ آرام کرتے رہے، کھانے کی بھوک بھی نہیں لگی، پانی کی پیاس بھی ان کو نہیں لگتی ہے، جسم میں کوئی تغیر بھی نہیں آتا ہے، ان کی باڈی سڑتی بھی نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ وہ پورے اصحاب کہف کے لوگ اس زمانے کے ولی تھے۔ ولی کیا تھے؟ وہ نبی نہیں تھے، وہ رسول نہیں تھے، بلکہ وہ ولی تھے اس زمانے کے۔ تو 309 سال تک وہ غار میں سوتے رہے، نہ ان کو بھوک لگی، نہ پیاس لگی، نہ ان کے جسم سڑے اور گلے۔ پھر جب وہ سو رہے تھے، اللہ خود سورہ کہف میں فرماتا ہے جب سو رہے تھے تو سورج اب جہاں سے نکلتا وہاں سے نکلتا نا جی، مشرق سے نکلتا مغرب میں ڈوبتا، قیامت کے وقت مغرب سے نکلیں گا، پھر اس کے بعد وہاں سے قیامت شروع ہو جاتی۔ جو نظام شمس ہے، سورج کا جو نظام اللہ رکھا ہے، اس میں 1 ملی میٹر سینٹی میٹر بھی تبدیلی نہیں آتی، جیسا وہ معمول کے مطابق نکلتا تھا۔ مگر اللہ کے ولی وہاں پر آرام کر رہے تھے، دھوپ اگر پڑے گی تو وہ بیدار ہو جائیں گے، تو اللہ نے نظام کائنات کو، نظام شمس کو بھی بدل دیا۔ 309 سال تک اور جب نہ نکلتے وقت ان کے اوپر روشنی پڑتی تھی دھوپ کی، نہ ڈوبتے وقت ان کے غار میں ہی روشنی پڑتی تھی۔ آگئی بات؟ تو یہ کیا تھا؟ یہ کرامت ہی ہے۔ اور اس سے بھی بڑی مشہور کرامت قرآن کریم میں 19ویں پارے میں ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت بلقیس کے تخت کو منگانے کے لیے پوچھے تھے کون ہے تم میں سے لائے گا، تو ایک جن اٹھ کر کہا کہ میں لاؤں گا اس وقت تک جبکہ آپ کی محفل یہاں پر قائم رہے گی۔ تو بولے یہ تو بہت دیر ہو جائے گا۔ وہاں پر ایک شخص موجود تھے، ان کا نام آصف بن برخیہ تھا، وہ اس امت کے ولی تھے، نیکوکار تھے۔ انہوں نے حضرت سلیمان سے کہا میں پلک جھپکتے ہی وہ تخت لا دوں گا۔ اللہ اکبر! پلک جھپکنا تھا کہ تخت بلقیس کو انہوں نے وہاں پر پیش کر دیا۔ یہ کرامت نہیں تو کیا تھی؟ جب اس زمانے کے امت کے نیکوکاروں سے کرامتیں آ سکتی ہیں تو حضور تو سب سے زیادہ افضل ہیں۔ اس امت کے اولیاء بھی سارے سابقہ امت کے اولیاء سے افضل ہیں، تو ان سے کرامتیں کیوں نہیں ہو سکتی؟ حضور غوث اعظم خود فرماتے ہیں کہ ایک رات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے مشرف ہوا، کیا دیکھتا ہوں کہ حضور سوار ہیں اور سیدھے جانب حضرت موسیٰ ٹھہرے ہوئے ہیں۔ حضور نے پوچھا کہ اے موسیٰ کیا تمہاری امت میں بھی ایسا کوئی شخص ہے؟ آپ نے کہا نہیں، آپ کا یہ شہزادہ جیسا ہے نا، ہماری امت میں ایسا شہزادہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر! عزیزان محترم، بے شمار قرآن کریم کی آیتیں ہیں جس سے کرامتوں کا ثبوت ملتا ہے۔ احادیث شریفہ کی طرف ہم چلتے ہیں تو بے شمار احادیث ہیں جو اللہ کے ولیوں کی کرامتوں پر دال ہے۔ آپ خود جانتے ہیں، حضرت ابو ہریرہ اس کے راوی ہیں، آپ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول اللہ نے فرمایا من عادى لی ولیا فقد آذنته بالحرب، جو کوئی میرے کسی ولی سے دشمنی کرتا ہے تو میں اس سے اعلان جنگ کرتا ہوں۔ کیا کرتا ہوں؟ اعلان جنگ۔ ولی سے دشمنی، ولی کی توہین، اولیاء کا مذاق، اولیاء سے ٹھٹا کرنا، ان کی کرامتوں کا انکار کرنا، ان کے اتھارٹیز کو نہیں ماننا، ان کے فیوز و برکات کا انکار کرنا، در حقیقت یہ اللہ سے اعلان جنگ ہے، اعلان جنگ ہے۔ اللہ سے جنگ لڑ کے کوئی جیت سکتا جی؟ نہیں جیت سکتا۔ وہ طویل حدیث ہے، حدیث قدسی میں پھر اللہ فرماتا ہے کہ بندہ میری جانب سے جو چیزیں فرض کی گئی ہیں اس پر پابندی سے استقامت کے ساتھ کھڑا رہتا ہے، اور پھر وہ نوافل کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ نفلوں کے ذریعے سے اتنا قرب حاصل کر لیتا ہے کہ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، میں اس کا کان بن جاتا ہوں، میں اس کا ہاتھ بن جاتا ہوں، میں اس کا پیر بن جاتا ہوں، جب بھی وہ مجھ سے مانگے گا میں اس سے ضرور عطا کرتا ہوں۔ اللہ اکبر! عزیزان محترم، جب اولیاء کے کانوں پر، ان کی نگاہ پر جب اللہ کی قدرت کار فرما ہے تو اللہ کے ولی دور کا بھی دیکھ سکتے ہیں، قریب کا بھی دیکھ سکتے ہیں، دور کا بھی سن سکتے ہیں، قریب کا بھی سن سکتے ہیں۔ اللہ اکبر! یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ رب العزت کی عطا ہے، عطا ہے۔ کیا ہے یہ؟ اللہ رب العزت کی عطا۔ تو خیر، یہ تھا کرامتوں کے تعلق سے۔ کچھ آپ ہی نہیں، کرامت بولے تو خالی بیکار کی باتیں ہوں گی، یہاں وہاں کی من گھڑت باتیں ہوں گی، ایسا نہیں ہے، بلکہ کرامت حق ہے، بلکہ کرامت حق ہے۔ قرآن کریم میں بھی اس کا ذکر ہے، احادیث شریفہ میں بھی اس کا ذکر ہے، قیامت تک کرامتوں کا ظہور ہوتا رہے گا۔ عزیزان محترم،
خطبہ مسنونہ میں میں نے مختلف آیتوں کی تلاوت کا شرف حاصل کیا. ایک آیت کریمہ جس میں اللہ رب العزت فرماتا ہے اللہ یجتبی الیہ من یشاء ویہدی الیہ من ینیب. اللہ رب العزت جس کو چاہے اس کو اپنا محبوب خاص بنا لیتا ہے. ہر بندہ یہی چاہتا ہے کہ وہ کیا ہے اللہ کی عبادت کر کے اللہ کا قرب حاصل کر لے. ہر کسی کی یہ مقصد ہے نا. ہر کوئی یہی چاہتا ہے کہ اللہ مجھ سے راضی ہو جائے, میں اللہ کو خوش کروں. اللہ کیسے خوش ہوتا ہے؟ بندوں کی عبادت سے, ذکر و اذکار سے, تسبیح و تحلیل سے, گناہوں سے پرہیز کرنے سے اللہ رب العزت کے قریب بندہ ہو جاتا ہے. ہر کوئی ریاضات و مجاہدات کے بعد ہی اللہ کے پاس قرب پاتا ہے, مگر کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو بغیر محنت و مشقت کے اللہ ان کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے. ان کو کیا بنا لیتا ہے؟ محبوب بنا لیتا ہے. انہی میں سے, انہی نفوس قدسیہ میں سے ایک ذات گرامی جس کو ہم محبوب سبحانی, قندیل نورانی, غوث سمدانی, سیدنا شیخ ابو محمد محی الدین سیدنا عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے جانتے ہیں. حضور غوث اعظم پیدائشی ولی ہیں. کیا ہے؟ ہاں, ولی کب بنتے معلوم؟ عموماً لوگ ریاضات و مجاہدات کے بعد, محنت و مشقت کے بعد ولی بنتے ہیں, مگر حضور غوث اعظم کی ولادت سے پہلے ہی آپ کو خوشخبریاں دی جانے لگی. آپ کے والد گرامی کہتے ہیں, اس سے پہلے میں آپ کے والد گرامی کے تعلق سے کچھ بتاؤں, اولاد بڑے منصب پہ کیسا فائز ہوتی ہے, اولاد کو اللہ کا قرب کیسے ملتا ہے؟ وہ ماں باپ کی بدولت ہی سے ملتا ہے. ماں باپ اگر نیک صالح ہوں, اچھے ہوں, اخلاق والے ہوں, دیندار ہوں, عفت و عصمت والے ہوں, پاک دامن ہو, با حیا ہوں, دیندار ہوں, اللہ رسول کا خوف رکھنے والے ہوں, تو اسی وقت ان کی اولاد بھی دیندار ہوگی. ماں باپ اگر نمازی ہو تو اولاد بھی نمازی بنے گی. ماں باپ اگر تہجد گزار ہو تو اولاد بھی تہجد گزار بنے گی. ماں باپ کا کردار بڑا ہوتا ہے. ہر ولی کی ولایت میں ان کی والدہ کا بڑا کردار ہوتا ہے. آپ نظام الدین اولیاء کو دیکھ لیجئے, بابا فرید کو دیکھ لیجئے, جتنے بھی اولیاء کرام کو آپ دیکھیں, ان کی سوانح زندگی کا مطالعہ کرے تو ان کے ولی بننے میں, ان کا بارگاہ الہی میں مقبول ہونے میں ان کی ماؤں کا بڑا کردار ہوتا ہے. عزیزان محترم, حضور غوث اعظم کو یہ مقام اللہ کی جانب سے ہی عطا ہوا ہے, مگر ان کے ماں باپ کا بھی بڑا دخل اس میں ہے, اس وجہ سے کہ آپ کے والد گرامی ابو صالح موسیٰ جنگی دوست, اللہ اکبر, ایک مرتبہ بارہا آپ نے سنا ہوگا, رمضان کا وقت ہے, روزے کے ساتھ ہیں آپ, افطار کے لیے آپ کے پاس کچھ مہیا نہیں ہے, ایک راستے سے جا رہے تھے, دریا کے کنارے سے جا رہے تھے, دریا کے کنارے سے جا رہے تھے, وہاں سے ایک سیب آتا ہوا دیکھا. کہا, آپ نے سوچا کہ اب افطار کا وقت ہونے والا ہے, میرے پاس تو کچھ نہیں ہے جس سے میں افطار کر سکوں, جس سے میں روزہ کھول سکوں. فوراً آپ اس سیب کو لے لیتے ہیں, لینے کے بعد اس سیب سے اپنا روزہ کھولتے ہیں, افطار کرتے ہیں. دل میں خوف خدا پیدا ہوتا ہے, ارے میں نے بن مالک کے, اس کی مالک کے اجازت کے بغیر میں نے یہ پھل کھا لیا ہے, کہیں اللہ کی بارگاہ میں اسی ایک عمل کی وجہ سے اللہ کے پاس پکڑا نہ جاؤں. آپ کا تقوی جاگ جاتا ہے, اللہ اکبر, آپ فوراً اس دریا کے کنارے سے جاتے ہیں. جانے کے بعد ایک دور آنے کے بعد مقام کے پاس دیکھتے ہیں, وہاں پر سیب کا درخت ہے, وہاں کی کچھ ٹہنیاں اس سمندر کی طرف, اس نالے کی طرف جھکی ہوئی ہیں. آپ سمجھ گئے ہو نہ ہو یہ سیب اسی باغ کا ہے, اسی مالک کا ہے. آپ باغ کے اندر جاتے ہیں, کہتے ہیں ہے کوئی یہاں پر, تو اس وقت حضور غوث اعظم کے نانا جان, اللہ اکبر, وہ وہاں پر موجود تھے, ابھی نانا نہیں تھے. اس وقت وہ نوجوان وہاں پر آتے ہیں. حضور غوث اعظم کے والد کہتے ہیں ایسا ایسا ماجرا ہوا, کہ ایسا ایسا ماجرا ہوا, میں نے آپ کی اجازت کے بغیر آپ کے باغ کا ایک پھل سیب کھا لیا ہوں, مجھے معاف فرما دیجئے. وہ بھی بڑے اللہ والے تھے, وہ بھی بڑے اللہ والے تھے. یہ نوجوان اتنی نوجوانی کی عمر میں خوف خدا کا عالم تو دیکھو صحیح, تقوی کا عالم تو دیکھو صحیح. یہ گولڈن چانس ہے, میں اس کو جانے نہیں دوں گا. آپ نے کہا ٹھیک ہے, میری شرط ہے, میری دو شرطیں ہیں. پہلی شرط مکمل ہونے کے بعد دوسری شرط کو میں بتاؤں گا. پہلی شرط یہ ہے کہ
10 سال تک تم خدمت کرو. اللہ اکبر. ایک سیب کے بدلے میں 10 سال تک خدمت کرنے کے حکم دیا جاتا ہے. خوف خدا ان کے دل میں تھا. ارے آخرت کا عذاب بہت بڑا ہے. وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ. اور آخرت ہمیشہ باقی رہنے والی ہے. وہاں کے عذاب سے بچ جاؤں. یہاں دنیا میں کچھ نہیں ہے. یہاں کی مصیبتیں کچھ نہیں ہیں. آخرت کا ایک دن 50,000 سال کا دن ہوگا. آپ 10 سال تک خدمت کرتے ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں 10 سال مکمل ہو گئے ہیں. اب آپ کی دوسری شرط تو بتائیے. اس وقت کہتے ہیں ہاں تیری پہلی شرط تو مکمل ہو گئی ہے. دوسری شرط یہ ہے کہ میری ایک لڑکی ہے, وہ سن لے, اس کے اندر 5 عیب ہے. وہ گونگی بھی ہے, وہ بہری بھی ہے, وہ کانوں سے دیکھ نہیں سکتی, وہ زبان سے بول نہیں سکتی, وہ منہ سے بول نہیں سکتی, وہ کانوں سے سن نہیں سکتی, وہ آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتی, وہ ہاتھوں سے بھی معذور ہے, وہ پیروں سے بھی معذور ہے. 5 عیب اس کے اندر موجود ہے. تو اس سے نکاح کرنا پڑے گا. اللہ اکبر. آج کا اگر کوئی نوجوان رہتا تو فوراً مار کے بھاگ جاتا. جاؤ صاحب, تم کیا, تمہاری بچی کیا, جو مکی بھی ہے, لنگڑی بھی ہے, لولی بھی ہے, کانوں کو بھی دکھاتا نہیں, منہ سے بول بھی نہیں سکتی, کانوں سے سنیاتا بھی نہیں, ہاتھوں سے انہیں کچھ کام نہیں کر سکتی, پیروں سے چل کر نہیں جا سکتی. وہ غوث اعظم کے والد تھے, ان کے اندر خوف خدا تھا. وہ راضی ہو گئے, ہاں میں ایسی لڑکی سے, آپ کی لڑکی سے نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں. اللہ اکبر. نکاح ہوتا ہے. نکاح ہونے کے بعد آپ کمرے میں جاتے ہیں. جانے کے بعد سنت کے مطابق آپ سلام کرتے ہیں. سلام کرنا تھا کہ سلام کا جواب آ رہا ہے. آپ تو کہے تھے, آپ کے والد تو, اس لڑکی کے والد تو کہا تھا یہ گونگی ہے, زبان سے بول نہیں سکتی. کیا دیکھتے ہیں, ایک حسین و جمیل بیٹھی ہوئی ہے اور سلام کا جواب بھی دے رہے ہیں. فوراً آپ کمرے سے باہر آ جاتے ہیں. پہلے ہی ایک سیب کے بدلے میں اتنے سال سزا بھگتا ہوں, کہیں دوسرے کمرے میں تو نہیں آ گیا ہوں. فوراً کمرے سے باہر آتے ہیں. باہر آپ کے سسر جان ٹھہرے ہوئے تھے. انہوں نے کہا کیا ہوا بیٹے, کیوں باہر آ رہے ہو؟ تو آپ نے تو کہا تھا کہ وہ گونگی ہے, لولی ہے, مکی ہے, ہاتھوں سے پکڑ نہیں سکتی, پاؤں سے چل نہیں سکتی. میں کیا دیکھ رہا ہوں کہ ایک حسین و جمیل بیٹھی ہوئی ہے, سلام کا جواب بھی دے رہی ہے. ہاں میں نے تو کہا تھا, بے شک وہ اندھی ہے, مگر اس وجہ سے کہ اس نے کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا تھا. وہ گونگی ہے, وہ گونگی ہے, وہ گونگی ہے. اس نے کبھی اپنے زبان سے کبھی غلط بات نہیں کہی تھی. وہ بہری ہے, کبھی غلط کام اس نے اپنے کانوں سے نہیں سنا. وہ ہاتھ سے معذور ہے, میں نے اس وجہ سے کہا تھا کہ اس نے کبھی ظلم کسی کے اوپر نہیں کیا تھا. وہ پاؤں سے معذور ہے, میں اس وجہ سے کہا تھا کبھی اس کا قدم اللہ کے خلاف, اللہ کی شریعت کو پھلانگنے کے لیے نہیں گیا تھا. عزیزان محترم, ایسے ہوتے ہیں. جب ایسے والدہ ایسی ہوں, والد ایسے ہوں, تو اب ان کے ملاپ سے حضور غوث اعظم نہیں تو کون پیدا. عزیزان محترم, یہ اولاد کی تربیت میں, اولاد کے کردار میں ان کے والدین کا بڑا اہم رول ہوتا ہے. حضور غوث اعظم پیدائشی ولی ہیں. آپ کی ولادت کی خوشخبری آپ کے والد ماجد کہتے ہیں کہ جس رات حضور غوث اعظم کی ولادت ہونے والی تھی, اس رات پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لاتے ہیں. سارے انبیاء کرام کے ساتھ آپ جولہ اور فروز ہیں, اور کہتے ہیں یا ابا صالح, اے ابو صالح, اعطاک اللہ ابنا, تم کو اللہ رب العزت ایک ایسا لڑکا دے گا, وہ ولی و محبوبی, وہ میرا ولی ہے, میرا دوست ہے اور میرا محبوب ہے, اور محبوب اللہ, اور اللہ کا بھی محبوب ہے. وَسَيَكُونُ لَهُ شَأْنٌ فِي الْأَقْطَابِ فِي الْأَقْطَابِ, اور اس کی ایسی شان ہوگی اقطاب میں, اولیاء میں, کشانی بین الانبیاء والرسل, جیسے میری شان انبیاء اور مرسلین میں ہے, ایسے ہی اس کی شان انبیاء, اولیاء اور اقطاب میں ہوگی. اولیاء اور اقطاب میں ایسی ہی اس کی شان ہوگی. پھر ہر نبی نے آپ کو مبارکباد دی کہ تم کو اللہ رب العزت ایسا فرزند ارجمند دینے والا ہے جس کا قدم تمام اولیاء کے گردنوں پر ہوگا, جس کا قدم تمام اولیاء کے گردنوں پر ہوگا. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ 29 شعبان المعظم 470 ہجری میں آپ کی ولادت ہوئی. کتنے؟ 29 شعبان المعظم یعنی چاند رات کے دن 470 ہجری میں قصبہ گیلان, جس کو جیلان کہا جاتا ہے,
عراق کا ایک علاقہ ہے، وہاں پر آپ کی ولادت ہوتی ہے، اور ولادت سے ہی آپ ولایت کا اعلان کر رہے ہیں۔ آپ کی والدہ ماجدہ کہتی ہیں جس رات میرے شہزادے کی ولادت ہوئی، صبح چاند رات تھی، اسی وقت سے وہ دودھ پینا چھوڑ دیے۔ سحری سے لے کر افطار تک آپ دودھ نہیں پیتے تھے اپنی والدہ ماجدہ کا۔ ایک سال ابر آلود آ گیا تھا، مطلع صاف نہیں تھا، چاند کے دیکھنے میں شک ہو گیا تھا، تو لوگوں نے کہا کہ ایک گیلان میں ایک لڑکا پیدا ہوا ہے جو رمضان کے مہینے میں سحر سے لے کر افطار تک دودھ نہیں پیتا ہے۔ جا کر اس مائی سے پوچھا، حضور غوث اعظم کی والدہ سے، کیا آپ کے لڑکے نے آج صبح دودھ نوش کیا؟ تو کہا کہ آج صبح سے میرے لڑکے نے دودھ نوش نہیں کیا۔ تو لوگوں نے کہا کہ آج چاند رات ہے، صبح رمضان ہے، صبح انہیں روزہ رکھنا ہے۔ جب لوگوں نے معلوم کیا، تحقیق کی، تو اس دن چاند رات تھی۔ حضور غوث اعظم رمضان مبارک کے مہینے میں پیدائش سے ہی لے کر سحری کا وقت ختم ہونے تک سے لے کر افطار تک کوئی چیز آپ ہی نہیں اپنی والدہ ماجدہ کا دودھ نہیں پیتے تھے۔ محترم، بات سمجھ میں آ گئی؟ کیسا مقام حضور غوث اعظم کا اللہ رب العزت نے آپ کو عطا کیا تھا۔ حضور غوث اعظم کی شان بڑی ہے، آپ کے فضائل و مناقب بہت زیادہ بلند و عظمت والے ہیں۔ آپ لوگ یہ بولتے کہ ولیوں کے پاس جانے سے کیا ملتا، کیا ملتا، بولتے نا اولیاء کے پاس جانے سے کیا ملتا بھائی؟ کئی کو جاتے ہیں ولیوں کی بارگاہ کو، کئی کو جاتے تم لوگ، ہاں اولیاء کے بارگاہ میں کئی کو جاتے۔ تو ولیوں کی بارگاہ کو ہم کیوں جاتے، آپ کو بات بول کے انشاءاللہ بیان کرتے ہیں۔ سنیا رہا اب آ رہی آواز؟ تو اولیاء کی بارگاہوں کو جانے سے کیا ملتا، اولیاء کی بارگاہ کو جانے سے کیا ملتا یہ؟ اور پھر غوث پاک غوث پاک غوث پاک کئی کو بولتے تم لوگ، اتنا کئی کو بولتے۔ غوث پاک کی بارگاہ میں گئے تو کیا ملتا، یہ بھی آپ کو میں انشاءاللہ کیا ملتا وہاں پر۔ عزیزان محترم، بنی اسرائیل کا واقعہ بیان کرتے ہوئے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث ہے، ابو سعید خدری اس کے راوی ہیں، کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جو 99 قتل کر دیا تھا۔ کتنے قتل کر دیا تھا؟ 99 لوگوں کا مرڈر کر دیا تھا انہیں، 99 لوگوں کا۔ تو حدیث ہے، بخاری میں بھی یہ حدیث موجود ہے کہ اولیاء کا فیض دنیا میں کیسا ہوتا؟ اولیاء کا ذکر گناہوں کا کفارہ ہے، حدیث ہے۔ اولیاء کا ذکر کیا ہے؟ گناہوں کا کفارہ ہے۔ اولیاء کا جہاں ذکر کیا جاتا، وہاں کے لوگ جو بیٹھتے ہیں، جو سنتے ہیں، اللہ رب العزت ان کے گناہ صغیرہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ وَذِكْرُ الْأَوْلِيَاءِ كَفَّارَةُ الذُّنُوبِ، اولیاء کا ذکر یہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ تو ایک شخص بنی اسرائیل میں تھا، 99 لوگوں کا قتل کر دیا۔ اب اس کے اندر کا انسان جاگ اٹھا کہ اب میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرنا چاہتا ہوں، کیا میری توبہ قبول ہوگی کیا؟ آج کل کے اگر کوئی مفتی صاحب رہتے، عالم صاحب رہتے، تو اس کا صرف نکاح جا رہے ہیں، بیوقوف تو مر جاتا ہوگا، تیر چل گا ناشرم ہوگا، جہنم چل گا تو مردود، تو نوت پر 9 لوگوں کو مار ڈالے کیا؟ خیر ایسا ہوتا۔ مگر اس زمانے میں لوگ بولے جاؤ ایک بڑا بہت بڑا عالم ہے، بڑا پادری ہے، بہت بڑا راہب ہے، اس کے پاس جاؤ، انہیں کچھ حل بولیں گا۔ اس کے پاس گیا، جانے کے بعد پوچھا حضرت ایسا کیا تو نکلتا کیا، کوئی سبیل ہے کیا؟ تو انہوں بولے انہوں آپ کے زمانے کے مفتی صاحب تھے، 90 لوگ ہمارے یہاں کیا بھی بخشش ہوتی نہیں اب تیری، بولتے 90 کہیں کو اب سنچریت کر ڈال تم جاؤ گا، ان کو بھی مار ڈالا، سنچری کر ڈالا، کتنے کر ڈالا نہیں بولتے اب اس کو آگا ہو، اس کے اندر جو تھا وہ مرڈر کرنے کا جو مادہ تھا وہ پھر جاگ اٹھا۔ نکو سنچری کر ڈالیں گے، 90 صحیح دکھتا نہیں مجھے، کو ان کو ختم کر ڈالا۔ پھر بولا کہ ابا کیا تو سبیل نکلتی کیا؟ تو پھر لوگ بولے ایک فلاں بہت بڑے بزرگ ہیں، ان کے پاس جا، انہوں کیا تو بولتی کیا، انہوں انہیں کون سا تو رستہ بتا دی، ان کے پاس جاتا، جانے کے بعد بولتا حضرت ایسا ہوا، حضرت 90 لوگوں نے قتل کر ڈالا تھا۔ پھر ایک حضرت کے نہیں گیا، انہیں نہیں ہوتی بولتی ان کو ہی اڑا ڈالا۔ اب اس کے بعد انہیں کیا تو توبہ ہوتی کیا، اللہ انہیں بخشتا کیا؟ انہوں بولے تیرے توبہ قبول نہیں ہونے میں کیا چیز حائل ہے؟ تیری توبہ کہیں کو قبول نہیں ہوتی، اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ ستار العیوب ہے،
اللہ عیبوں کو چھپاتا۔ حدیث کا مفہوم ہے اگر کوئی شخص میرا بندہ مومن ساری زمین و آسمانوں کو گناہوں سے بھر دے، ساری زمین و آسمانوں کو گناہوں سے بھر دے اور سچے دل سے توبہ کر لے، اللہ مجھے معاف فرما دے، اللہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ کل بنی آدم خطاؤن وخیر خطائین التوابون، حضور نے فرمایا ہر بنی آدم خطا کار ہے، گناہ گار ہے، مگر ان گناہ گاروں میں سب سے بہترین گناہ گار وہ ہے جو گناہ ہونے کے بعد فوراً توبہ کر لے، توبہ کرنے میں دیری نہیں کرتا، اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگنے میں دیری نہیں کرتا۔ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، مایوس ہونا یہ کفر ہے، انسان ہے عہد کرتا ہے اب دوبارہ گناہ نہیں کروں گا، اس کے بعد گناہ ہو جائے تو اللہ کی بارگاہ میں معافی مانگنا 100 ٹائم نہیں، 1000 ٹائم نہیں، 1,00,000 ٹائم بھی گناہ ہو جائے، آپ اسی یقین سے، آپ اسی یقین سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو کہ اللہ تو معاف کرنے والا ہے، اللہ ضرور آپ کو معاف کر دے گا۔ اب حضرت بولے کون سا چیز ہے بات تجھے بھی اس میں حائل ہونے کے واسطے؟ جا فلاں۔ اب دیکھو اولیاء کے پاس جانے سے کیا ملتا، درگاہوں کو جانے سے کیا ملتا، بزرگوں کے پاس جانے سے کیا ملتا۔ اب یہ حدیث آپ کو بخاری کی بتا رہا ہوں میں، حدیث شریف میں موجود ہے، وہ صاحب وہ بڑے عالم نے کہا فلاں مقام پر یہ اللہ کے نیک بندے رہتے ہیں، وہ ہمیشہ اللہ کی عبادت میں رہتے ہیں، اللہ کی عبادت میں مصروف رہتے ہیں، یہ گنہگاروں کی بستی ہے، تو یہ فوراً چھوڑ کر وہ نیککاروں کی بستی میں چلا جا اور عبادت میں مصروف رہ، کبھی بھی تو واپس اپنے اس وطن کو نہیں آنا، یہ گنہگاروں کی بستی ہے، تو وہاں پر چلا جا، انشاءاللہ اللہ تیری بخشش و مغفرت فرما دے گا۔ اب اس کے دل میں ایک تمنا جاگ اٹھی، اسی کی وجہ سے وہ جا رہا تھا، اس نیککاروں کی بستی کی طرف جا رہا تھا، جانا تھا، اب اس کا وقت آخر آ چکا تھا، وقت آخر آنے کے بعد وجود بھی اب آخری سانسیں چل رہی ہیں، اس کے باوجود بھی وہ سینے کی ذریعے سے گھسیٹتا ہوا وہ نیککاروں کی بستی کی طرف، وہ اولیاء اللہ کی بستی کی طرف جاتا ہے، اتنے میں اس کا انتقال ہو جاتا ہے۔ اب عذاب کے فرشتے اور رحمت کے فرشتے، جنت و دوزخ دونوں فرشتے آ جاتے ہیں، اب گھماسا، اب ان کے اندر منازعہ ہو جاتا ہے، ہم اس کو لے کر جائیں گے، ہم اس کو لے کر جائیں گے، جنتی فرشتے کہہ رہے ہیں ہم اس کو لے جائیں گے، جہنمی فرشتے یہ کہہ رہے ہیں ہم اس کو لے جائیں گے، جنتی فرشتے بول رہے ہیں ہم اس کو لے جائیں گے، اس وجہ سے کہ اس نے عہد کیا تھا کہ نیکوکاروں کی بستی کو جائے گا، اولیاء اللہ کی بستی کو جائے گا، اب دوبارہ کبھی نہیں آئے گا، وہاں پر جا کر اللہ کی عبادت کرے گا اور توبہ و استغفار کرے گا۔ انہوں نے کہا ارادہ تو کیا تھا مگر اس نے کوئی اچھا کام نہیں کیا، ہم اس کو لے کر جائیں گے۔ آدمی کی شکل میں ایک فرشتہ آتا ہے، وہ کہتا ہے کیوں لڑتے ہو، کیوں جھگڑتے ہو، اللہ اکبر، اب اس زمین کی پیمائش کرو، اگر اس کا قدم اس نیکوکاروں کی بستی کی طرف زیادہ ہیں تو اس کو نیکوکار یعنی جنت کے فرشتے لے کر جائے، اگر اس کے قدم بری بستی کی طرف ہی ہے، اس کی بستی کی طرف ہی ہے تو اس کو عذاب کے فرشتے لے جائیں۔ اللہ اکبر، بخاری کی حدیث میں آتا ہے وہ اولیاء اللہ کی محبت میں وہاں پر گیا تھا، اللہ نے حالانکہ اس کے قدم نیکوکاروں کی بستی کی طرف زیادہ نہیں تھے، اللہ نے زمین کو حکم دیا اے زمین جو نیکوکاروں کی طرف ہے اس کے قریب ہو جا، اے وہ زمین جو بدکاروں کی طرف ہے اس سے دور ہو جا۔ اللہ اس کو بخشش و مغفرت کرنے والا تھا۔ اب جب ناپا جاتا ہے، پیمائش کی جاتی ہے تو اس کے قدم نیکوکاروں کی بستی کی طرف زیادہ تھے تو رحمت کے فرشتے اس کو لے کر جاتے تھے۔ کیا وجہ تھی اس کی بخشش و مغفرت کی؟ نیکوکاروں کی صحبت کے لیے جا رہا تھا، اولیاء کی بستی میں جا رہا تھا، اولیاء اللہ کا فیضان ان کی زندگی میں بھی ملتا ہے، ان کی وفات پڑنے کے بعد بھی ملتا ہے۔ ولیوں کی بارگاہ کو ہم اس وجہ سے جاتے ہیں اس لیے کہ رب کا فضل خاص وہاں پر اترتا ہے، ہم تو گنہگار ہیں، ہم سیاہکار ہیں، ہماری دعاؤں میں وہ تاثیر نہیں ہے، اللہ کی بارگاہ میں انہوں نے سجدے کیے ہیں، اللہ کو انہوں نے منوایا ہے، اللہ ان کی صورت سے ہم کو عطا کر دے گا ہماری بخشش و مغفرت۔ سمجھ میں آئی بات؟ اولیاء اللہ کے پاس کیوں جاتے؟ اس وجہ سے جاتے کہ وہاں پر اللہ ملتا ہے۔ کیا ملتا؟ اللہ، غیر اللہ نہیں، ہاں اللہ ملتا ہے، اس وجہ سے ہم اولیاء اللہ کے پاس جاتے، غیر اللہ ملتا اگر کو نہیں جاتے۔ اولیاء اللہ بھی اللہ سے ملانے کو چاہے سونو، غیر اللہ سے ملانے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ جو رسمیں ہوتی ہیں وہاں پر جو خرافات ہوتے ہیں ہم اس کا کنڈم ضرور کرتے ہیں، سجدہ سوائے اللہ کے کسی اور کو نہیں،
طواف کعبے کے علاوہ کسی اور کا نہیں، دینے والی ذات اللہ ہی ہے، مگر مصطفیٰ کے دست مبارک سے اللہ رب العزت دیتا ہے۔ یہ ہمارا عقیدہ ہے، آپ اچھی طرح ذہن میں اس بات کو رکھیں۔ آگے بات تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جہاں پر آپ کے بے شمار کرامتیں تو سنے آپ لوگ، کیا سنے؟ کرامتیں تو بہت سنے، بہت سنے۔ تو جب آپ کی علم حضور غوث اعظم کو جو مرتبہ ملا، ولی تو آپ پیدائش سے ہیں، ولی تو کیا پیدائش سے ہیں، اب مرتبہ غوث جو آپ کو ملا، مرتبہ غوث جو ملا نا، وہ علم کی وجہ سے ملا۔ کیا ملا؟ علم کی وجہ سے ملا۔ حضور غوث اعظم کو پوچھے کہ آپ کو ولی آپ ولی ہیں کر کے کب آپ کو معلوم ہوا؟ آپ نے کہا کہ 10 سال کی عمر میں معلوم ہو گیا کہ میں اللہ کا ولی ہوں۔ وہ کیسے؟ جب آپ مکتب کو جاتے تو فرشتے آپ کے ارد گرد آتے اور کہتے افسحوا لولی اللہ، اللہ کے لیے، اللہ کے ولی کے لیے جگہ کھولو، جگہ چھوڑو، اللہ کا ولی آ رہا ہے۔ اس وقت سے مجھے معلوم ہو گیا۔ ایک مرتبہ میں جنگل کی طرف جا رہا تھا، بیل نے مجھے مڑ کر کہا اے عبد القادر، تم اس کام کے لیے پیدا نہیں کیے گئے، نہ تم کو اس کا حکم دیا گیا۔ فوراً آپ اپنی والدہ ماجدہ کے پاس جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے نانا جان کے علم سیکھنے کے لیے آپ بھیج دیں۔ 80 سال کی عمر ہے۔ کتنے سال کی عمر ہے؟ 80 سال کی عمر آپ کی امی جان کی ہے، آپ کی عمر شریف 18 سال کی ہے۔ امی جان سے کہتے ہیں کہ ماں میں جا رہا ہوں بغداد کے لیے، بغداد کو، وہاں پر انہیں علم دین حاصل کرنے کے لیے، نانا جان کا علم حاصل کرنے کے لیے اور اس کو عام کرنے کے لیے۔ 80 سال کی عمر میں ماں باپ چاہتے ہیں کہ ان کی اولاد ان کے ساتھ، مگر آپ نے کہا نہیں، جب تو دین مصطفیٰ سیکھنے جا رہا ہے، امت کی ہدایت کے لیے تو جا رہا ہے، جا میرے بیٹے جا، اب انشاءاللہ تیری اور میری ملاقات قیامت میں ہوگی۔ نہ ماں کے ہاتھ کانپے، نہ غوث اعظم کے قدم پیچھے ہٹے۔ بولنے کے بعد آپ نکل گئے۔ یہ درس ہے ہمارے لیے، آج کے نوجوانوں کے لیے۔ مسجد میں درس دیا جاتا ہے، مکتب کا اہتمام کیا جاتا، اولاد کو بھیجنے کی فرصت۔ خالی غوث پاک کو کان سمجھیں گے تو میں آج حضرت 11ویں کے بارے میں، لنگر کے بارے میں، ختم قادریہ، ختم غوثیہ کے بارے میں بولتے نہیں، یہ سب ثانوی چیزیں ہیں۔ غوث اعظم سب سے بڑے مفتی تھے، معلوم آپ کو؟ مفتی غوث اعظم کون بھی بولتے نہیں، مفتی سیدنا عبد القادر جیلانی بولتے نہیں۔ حضور غوث پاک کو ہم صرف کرامتوں کے حد تک محدود رکھ دیے نہیں، آپ بہت بڑے مفتی تھے، بہت بڑے عالم تھے، معلوم آپ؟ جو مرتبہ آپ کو ملا، خود غوث اعظم کہتے ہیں کہ درست العلم حتی صرت قطبا، میں علم دین حاصل کرتا گیا یہاں تک کہ میں مقام قطبیت پر فائز ہو گیا۔ یہ جو مقام ملتا ہے کس وجہ سے؟ دین کی وجہ سے۔ کوئی اللہ کا ولی بغیر عالم کے نہیں ہوتا، کوئی اللہ کا ولی غیر عالم نہیں ہوتا، ہر اللہ کا ولی عالم دین ہوتا ہے، ہر اللہ کا ولی عالم دین ہوتا ہے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے وقت میں آپ کی امی جان اس وقت، تو یہ ہمارے لیے درس ہے، آپ اپنے بچوں کو بھیجو، سکھاؤ علم دین۔ دنیا تو بہت دے دیتے، دنیا کے نام پہ اسکول کو بھیجتے، ٹیوشن کو بھیجتے، فلاں 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 فلاں، صبح سے لے کر رات 60 سال 70 سال کی زندگی کے لیے پوری محنت لگا ڈالتے، دین کی خاطر، آخرت کی خاطر کچھ بھی نہیں۔ فری میں مکتب رکھا گیا، فری میں پڑھایا جاتا ہے، اس کے باوجود بھی پڑھنے والے نہیں۔ درس قرآن، درس حدیث اگر رکھا جائے، آتے نہیں کون بھی۔ ووچ نعت کی محفل رکھے، کون تو آج انہیں پڑھنے والا مشہور نعت خواں آتا ہے، رم جم رم جم رم جم فلاں 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 کرنے والا، ناچنے والا، پیسے اڑا رہے ہیں اس میں، ہی جاؤ جھوم رہے ہیں، پورے اس میں جائیں گے 2 گھنٹے 3 گھنٹے 4 گھنٹے۔ درس قرآن ہے، درس حدیث ہے، درس فقہ ہے، 5 منٹ نہیں بیٹھتے، 10 منٹ نہیں بیٹھتے۔ سمجھ میں آ رہا؟ یہ امت کا آج کا عالمیہ ہے، یہ ہمارا عالمیہ ہے۔ نعت خوانی سے انکار نہیں، نعت خوانی اصل دین نہیں، پہلے اس کو اصل دین سکھاؤ، قرآن و حدیث کی تعلیمات بتاؤ، اس کو وضو اور غسل کے فرائض بتاؤ، اس کو ضروریات دین بتاؤ، ضروریات عقائد بتاؤ، معمولات اہل سنت بتاؤ، اس کو بتاؤ، اس کے بعد تم بناؤ۔ خیر حضور غوث اعظم کی والدہ ماجدہ اس وقت میں بھی 80 سال کی عمر میں بھی آپ نے بھیجتے ہوئے ایک تاریخی جملہ فرمایا، اے میرے بیٹے ہمیشہ سچ بولنا، سچ کے علاوہ کچھ نہیں بولنا، جھوٹ نہیں بولنا، ہمیشہ سچ بولنا۔ آپ دیکھو
بہت سارے گناہ تھے نا، ہے نا اب بھی. کئی کو آپ کی امی دوسرے چیزاں نہیں بولے، جھوٹ کئی کو نہیں بولنا بولے. کیوں؟ ساری فساد کی جڑ جھوٹ ہے. ساری فساد کی جڑ کیا ہے؟ جھوٹ. جھوٹ کی وجہ سے انسان کی رونق چلی جاتی، اس کی برکت ختم ہو جاتی، اس کی عمر کم ہو جاتی. آپ کے امی جان دوسری بھی بول سکتے تھے، مگر سچ کو تھامے رکھنا. آج ہماری تعلیم کیا ہے؟ بزنس کرنا ہے تو جھوٹ بولنا، نہیں تو بزنس نہیں ہوتا. کیا کرتا رے؟ جھوٹ بولتا. کیا نہیں بولتا با، جھوٹ بولنا نہیں جائز نہیں. تو بزنس میں نکو بیٹھ با، تو بزنس میں بیٹھنے کے قابل نہیں، تیرے بھائی کو بیچو. کاروبار کرنا کا تو جھوٹ بولنا رے. آج کے ماں باپ اولاد کو بولتے ہیں چلتا، جھوٹ بولے تو چلتا. حضور غوث اعظم کی امی جان کہتی ہیں نہیں بیٹا، سچ بولنا، سچ کے علاوہ کچھ نہیں بولنا. اسی کی بنیاد پر آپ کے بغل میں 40 دینار سونے کے سکے لگا کر بھیج دیے تھے. اللہ اکبر. لمبا سفر ہے. کتنے دینار ہیں؟ 40 دینار. 40 سونے کے سکے ہیں. اتنا لمبا طویل سفر جانا ہے. اللہ کے اوپر توکل کرتے ہوئے آپ کی امی بھیج دیے. جو اللہ ماں کے پیٹ میں پال سکتا ہے، وہ اپنے بندے کو دنیا میں آنے کے بعد کیوں نہیں پال سکتا. خیر، حضرت حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں. راستے میں ڈاکوؤں کا قصہ آپ نے بارہا سنا ہے، اس کی طرف میں نہیں جاتا ہوں. خیر، حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم دین حاصل کرتے ہیں. علم دین حاصل کرنے کے بعد آپ ریاضات و مجاہدات تقریباً 25 سال تک اللہ کی عبادت و ریاضت کرتے ہیں. 3 سال تک آپ فتوے دینے پر درس و تدریس آپ کرتے ہیں. اللہ اکبر. ایک مرتبہ ظہر کا وقت تھا، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹا عبد القادر، کیوں تم واز نہیں کرتے، کیوں تم بیان نہیں کرتے؟ حضور غوث اعظم کہتے ہیں کہ نانا جان، اس وجہ سے نہیں کر رہا ہوں کہ یہ تو فصحاء عرب ہے، بڑے بڑے عربی دان ہیں، میں تو عجمی ملک کا رہنے والا ہوں، میں ان کے سامنے کیسے بیان کروں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اے بیٹا عبد القادر، اپنا منہ کھولو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم 7 مرتبہ اپنا لعاب دہن ڈالتے ہیں. اس کے بعد پھر بھی تھوڑی کپکپاہٹ رہتی ہے. پھر مولا علی آتے ہیں. مولا علی آنے کے بعد آپ کہتے ہیں کہ بیٹا عبد القادر، واز کیوں نہیں کرتے؟ اس وجہ سے کہ میں ان کے سامنے کیسے واز کروں، یہ تو بڑے بڑے عرب دان ہیں، عربی جاننے والے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ بیٹا اے میرے لخت جگر، اپنا منہ کھولو. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 مرتبہ اپنا لعاب دہن ڈالتے ہیں. آپ پوچھتے ہیں کہ نانا جان تو 7 مرتبہ لعاب دہن ڈالا ہے، آپ نے 6 مرتبہ ڈالا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت علی کہتے ہیں اس وجہ سے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرتے ہوئے میں نے 6 مرتبہ ڈالا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ عدد میں بھی حضور کے برابری ہم نہیں چاہتے، اس کو ہم بے ادبی اور گستاخی تصور کرتے ہیں. اب اس کے بعد حضور غوث اعظم ایسا واز کرتے ہیں. اب آپ کے واز کی طریقہ یہ ہوتا ہے کہ 70,000 لوگ مجمع میں رہتے ہیں. سامنے والے کو بغیر مائک کے جو آواز آتی ہے، 70,000 میں جو سب سے آخر میں ہوتا ہے اسی کو ویسے ہی سنایا جاتا ہے. ہر واز میں کئی کئی سارے جنازے اٹھتے ہیں. ایسی اللہ نے آپ کی زبان میں تاثیر دے دی تھی. کئی کئی سارے جنازے اٹھتے ہیں. 5,000 یہود و نصارہ آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے. 1,00,000 سے زیادہ ڈاکو اور کفار آپ کے ہاتھ پر توبہ کر کے استغفار کر کے ایمان میں داخل ہو گئے. ایسا آپ کی واز اور واز و مجلس کی ہی یہ ہوتی تھی، اس کا یہ طریقہ ہوتا تھا. عزیزان محترم، حضور غوث پاک کے در پر بیٹھنے سے کیا ملتا ہے؟ ان کے در پر بیٹھنے سے کیا ملتا ہے؟ اس بات کو میں آخر میں کہوں گا. آپ بہت بڑے مفتی بھی تھے، بہت بڑے عالم دین بھی تھے. اللہ اکبر. کئی ساری چیزیں ہیں. ایک مرتبہ ایک شخص نے قسم کھا لی تھی کہ میں ایسی عبادت کروں گا کہ اس عبادت میں کوئی میرے ساتھ شریک نہیں ہونا. میں ایسی عبادت کروں جس میں میرے ساتھ کوئی شریک نہ ہو. اگر ہو تو میری ایسا نہ کر سکوں تو میری عورت کو 3 طلاقیں پڑ جائے گی. اس زمانے کے عراق کے سارے لوگ عاجز آ گئے اور یہ کہنے پر مجبور ہو گئے ایسی کوئی عبادت نہیں ہے کہ تو کرے اور تیرے ساتھ اس وقت کوئی شریک نہ رہے. ایسی کوئی عبادت نہیں ہے. جا تیری بیوی کو 3 طلاقیں ہو گئی. وہ آخر مایوس ہو کر حضور غوث پاک کی بارگاہ میں آتا ہے. حضور غوث پاک اس کو فوراً کہتے ہیں، بلا جھجک کہتے ہیں تو فوراً کعبۃ اللہ کو چلا جا، طواف کو خالی کرا دے، وہاں پر مطاف کو خالی کرا دے، کوئی شخص اس وقت وہاں پر نہ رہے تو فوراً اس کے ساتھ چکر مار لے. اس وقت روئے زمین پر تیرے علاوہ اس عبادت میں کوئی شریک نہیں ہوگا. اس طرح تیری بیوی کو طلاق نہیں ہوگی. سمجھ میں آئی بات؟ سمجھ میں نہیں بات آئی؟ انہیں کیا کرا تھا کہ میں ایسی عبادت کروں جس وقت کون بھی میرے ساتھ نہیں رہنا.
نہیں تو میری بیوی کو 3 طلاق. نماز پڑھتا رہا, کوئی دوسرے نماز پڑھے تو ہوتا نہیں. تو طواف بھی عبادت ہے. تو طواف کے وقت اس کو کیا بولے, پورے مطاف میں سے لوگوں کو ہٹا دے, تو صرف تنہا طواف کر. تو اس طرح تیری عبادت ہو گئی کہ کائنات میں اب کہیں بھی طواف نہیں ہو سکتا. تو تنہا عبادت ایسی کر رہا ہے کہ اس وقت تیرے ساتھ کوئی پارٹیسپیٹ نہیں ہے. اس طرح کیسے تیری بیوی بھی بچ جائے گی, اس پر طلاقیں بھی نہیں ہوگی. ایسا آپ کا مقام تھا. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار سے کیا ملتا؟ لوگ بولتے ان کے پاس جانے سے کیا ملتا بھائی, ان کا نام لینے سے کیا ملتا, کیا ملتا. ایک بات بول کر میں انشاءاللہ بات کو ختم کروں. ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیجئے. پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا. تو غوث پاک کے در پر بیٹھنے سے کیا ملتا ہے؟ عزیزان محترم, حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام تو بہت بلند ہے. آپ کے در پر رہنے والوں کا کیا ملتا ہے, ان کی دعاؤں سے کیا ملتا, سن لے جاؤ. سمجھ میں آ رہا؟ حضور غوث پاک کا مقام تو بہت بلند ہے. حضور غوث پاک کے بارگاہ کے پاس دربار میں باہر 2 لوگ رہتے تھے. ایک شخص کا نام تھا شیخ محمد. کیا نام تھا ان کا؟ کیا نام تھا؟ شیخ محمد. ان کا کام کیا تھا؟ حضور غوث پاک کے پاس جو بھی آئیں گے لوگ, ان کو وضو کرانا تھا. کیا کرانا تھا؟ وضو کرانا. اور ایک چپل والے, چپل کی نگرانی کرنے والے صاحب تھے. کیا نگرانی کرنے والے؟ چپلوں کی نگرانی کرنے والے. حضور غوث پاک کی بارگاہ میں جو بھی آتے ان کے چپلوں کی انہوں نگرانی کرتے. یہ شیخ محمد صاحب, شیخ محمد صاحب آنے والوں کو کیا کراتے؟ وضو کراتے. لوٹے والے شیخ کے نام سے مشہور ہو گئے. کیا ہو گئے؟ لوٹے والے شیخ. لوٹے والے شیخ کے نام سے مشہور ہو گئے. 40 سال تک وہ وہیں پر تھے. حضور غوث پاک کی بارگاہ میں جو بھی آتے, لوگ آتے تھے, لنگر کھاتے تھے, لوگ آتے تھے, لنگر کھاتے, ملاقات کرتے, جاتے آتے. اب ان لوگوں کا کام کیا تھا؟ ان کو وضو کرانا, بس اتنا کام تھا. ایک مرتبہ نصوص سے ان صاحب کو, چپل کی نگرانی کرنے والے کو بولتے ہیں, بھائی ہم بیٹھ کو ہمیں 40 سال سے بیٹھ کے ہیں, غوث پاک کی بارگاہ میں لوگ آتے کہیں کچھ جاتے, کیا کرتے یہاں پر, کیا ہوتا؟ انہوں نے بولے کیا بھی نہیں بھائی, آتے لوگ کھاتے پیتے چل جاتے, آتے پیتے کھاتے چل جاتے. اب ان کا ظرف اتنا ہی تھا, ان کی عقل اتنی تھی, ان کو کیا معلوم کہ کیا ہوتا وہاں پر. انہوں نے بولے تج ہوتا, چلو بھائی کب تک یہ نوکری کریں گے, اب دنیا کی مزے لوٹیں گے, دنیا کو جائیں گے, دنیا میں باہر گھومیں گے پھریں گے, اس کے مزے لوٹیں گے, دیکھیں گے کیا ہوتا ہے کر کے. اب انہیں کیا کرے, حضور غوث پاک کے پاس 2 لوگ آئے تھے. 2 لوگ آئے تھے تو ان کو کیا کرے, بولے بغیر ان لوگوں کے ساتھ چلیں گے ہمیں. تو ملاقات کے لیے آنے کے بعد وہ جا رہے تھے تو ان کے ساتھ بولے کہ ہم بھی تمہارے ساتھ آنے والے ہیں. ان کو نہیں بولے, کیا کر کے ہم حضور غوث پاک کے پاس, میں وہ شخص ہوں جو غوث پاک کے پاس لوگوں کو وضو کراتا ہوں, میرا نام لوٹے والا شیخ کر کے ہے. ان کا اصل نام تھا شیخ محمد. اب وہ جو غوث پاک کی بارگاہ میں جو آئے تھے نہیں, انہوں کیا تھے معلوم؟ اقطاب تھے. انہوں کیا تھا, کیا تھے؟ اقطاب. اولیاء کی قسموں میں سے ایک قسم ہے اقطاب. اور قطب جس کو بولتے نا, اس کی جمع ہے اقطاب. قطب جو ہوتا نا, پورے گاؤں کا, پورے شہر کا انچارج. اور قطب بیک وقت 40 جگہ جا سکتا, 40 جگہ جا سکتے. پورے شہر کا نظام, روحانی نظام ان کے ہاتھ میں رہتا. وہ 2 اقطاب آئے ہوئے تھے حضور غوث پاک کی بارگاہ میں. وہ صاحب کو معلوم نہیں انہوں قطب ہے کر کے, ان کو نہیں معلوم کہ یہ حضور غوث پاک کے پاس رہنے والے لوٹے والے شیخ لوگوں کو وضو کرانے والے نہیں معلوم. اب انہوں وہاں رہ کے یہ سوچے کیا ملتا بھائی, یہاں رہ کر باہر جائیں گے, دنیا دیکھیں گے, دنیا کے مزے کریں گے. اب وہ صاحب کے پاس جا رہے تھے اور حضور غوث پاک کے پاس لنگر ہمیشہ کھاتے پیتے رہتے تھے, کھا پی کے مست رہتے تھے. ہزاروں بکرے حضور غوث پاک کے پاس روزانہ کٹتے تھے, 100 کی تعداد میں گایاں کٹتے تھے. ہمیشہ لنگر غوثیہ رہتا تھا. آج بھی لنگر غوثیہ وہاں پر موجود ہے. قیامت تک انشاءاللہ لنگر غوثیہ باقی رہے گا. یہ وہ لنگر ہے جو کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. حضور غوث پاک کی بارگاہ میں رہ کر مزے سے کھانے والے تھے. اب وہ اختابوں کے ساتھ چل پڑے. جانا تھا کہ تھوڑی دیر جا رہے جاتے جاتے 24 گھنٹے گزر گئے.
بھوک لگ رہی تھی. انہوں نے کہا کہ بھائی صاحب بھوک لگ رہی ہے, یہاں تو مزے سے 3 ٹائم کھانے والے حضور غوث پاک کے پاس. اب وہ اختاب تھے, ان کو بولے کہ بھوک لگ رہی ہے. انہوں نے کہا ہمارے پاس کچھ نہیں, چلنا ہے تو چلو, نہیں تو واپس جاؤ. اور انہوں نے ارے بابا یہ کیا پریشانی, یہ کیا مصیبت, وہاں رہتے تو 3 ٹائم اچھا ملتا تھا, یہاں کچھ بھی نہیں مل رہا. پھر تھوڑی دیر آگے چلے, بولے بھائی صاحب اللہ کے واسطے رحم کرو, بہت دیر ہو گئی ہے, کئی سارے گھنٹے گزر چکے ہیں, بھوک سے جان جانے والی ہے, کچھ کھانے کے لیے انتظام کر دو. تو ان میں سے ایک قطب مصلی بچھا کر اللہ کی بارگاہ میں 2 رکعت نمازیں پڑھ کر بارگاہ میں, اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں تو آسمان سے دسترخوان اترتا ہے. دسترخوان اترنے کے بعد وہ تینوں لوگ کھاتے ہیں, وہ شیخ بھی کھاتے ہیں, وہ 2 اختاب بھی کھاتے ہیں. کھانے کے بعد اب نیند آ رہی, کھانا کے بعد نیند آتی, سوچ اب سونے کے واسطے بولے تو نہ بولے سونا کی نہ کچھ نہیں, ہمارے پاس نہ سونا ہے نہ کھانا ہے, چلتے رہو. اب انہوں بولے کیا مصیبت بھائی, کہاں سے آ گیا, میں کہیں کو تو آ گیا, چپ کے تو پریشانی ہو گئی. اب پھر تھوڑی دیر جائے, پھر ایک دن گزرا, گزرنے کے بعد پھر بھوک لگی, پھر بولے اللہ کے واسطے رحم کرو, جان جا رہی ہے. تو پھر اور ایک دوسرے شیخ جو دوسرے قطب تھے وہ مصلی بچھائے, 2 رکعت نفل نماز پڑھے, اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے تو آسمان سے دسترخوان اترا, تینوں کھائے, پھر چل پڑے, پھر جا رہے ہیں. پھر ایک دن گزر گیا, اب پھر بھوک لگی. اب بولے حضرت پھر بھوک لگ رہی ہے, اللہ کے واسطے کچھ کھانے کا انتظام کرو. انہوں بولے اب نہیں, اب تمہیں دعا کرنا پڑتا. میں دعا کرا, دسترخوان آ گیا, تم بھی کھائے میں بھی کھائے, انہوں بھی کھائے, انہوں بھی دعا کرے, وہ دسترخوان آیا, ہم دونوں بھی کھائے, تم بھی کھائے. اب تم دعا کرو, اب ہم تمہاری دعا کے بعد ہم کھائیں گے. انہوں بولے میں کچھ پڑھا لکھا نہیں, میں کچھ جانتا نہیں, مجھے دعا کا سلیقہ بھی نہیں آتا, دعا کرنے کا طریقہ بھی نہیں معلوم. انہوں بولے کیا تو دعا کرو نہیں تو مرو. اب جان پہ آ گئی تھی ان کی بات, اب مرتا نہ کیا کرتا. اب انہوں اللہ کی بارگاہ میں مصلی بچھائے, مصلی بچھانے کے بعد نماز پڑھے. نماز پڑھنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں, کہتے ہیں مولا میں کچھ نہیں جانتا, مجھے کچھ نہیں آتا, تو تو بہتر جانتا ہے. یہ 2 لوگ جس کے وسیلے سے دعا کرتے تھے, مولا میں بھی تجھ کو اس کا وسیلہ دیتا ہوں. یہ 2 لوگ جس کے وسیلے سے دعا کرتے تھے, میں بھی اس کا وسیلہ دیتا ہوں. تو آسمان سے 2 دسترخوان آئے, وہ دونوں اختاب پریشان, پوچھنے لگے تم تو کہہ رہے ہو مجھے عبادت کا طریقہ نہیں معلوم, دعا کا سلیقہ نہیں معلوم ہے, کیا وجہ ہے بولو. تو تم تو یہ کہہ رہے تھے اب دسترخوان ہماری دعا پر ایک دسترخوان آیا, اب تمہاری دعا پر 2 دسترخوان آئے. انہوں نے کہا ہاں بے شک میں کچھ نہیں جانتا تھا, مجھے کچھ نہیں معلوم, مجھے دعا کا سلیقہ بھی نہیں معلوم. میں نے نماز کے بعد یہ کہا مولا یہ جو قطب جس کے وسیلے سے تیری بارگاہ میں وہ دعا کرتے تھے, میں بھی ان کے وسیلہ دیتا ہوں, اس کے وسیلے سے مولا تو رحم و کرم کا معاملہ فرما. تو ان 2 اختابوں نے کہا تم کو معلوم ہے کہ ہم کون ہیں, ہم قطب ہیں, ہم قطب ہیں. تم کو معلوم ہے کیا ہم کس کی بارگاہ سے کس کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں معلوم نہیں ہے. ہم تم کس کی دعا سے وسیلے سے دعا کر رہے ہو؟ وہ کہتے ہیں کہ حضور غوث پاک کی بارگاہ میں جو لوٹے والے شیخ 40 سال سے وضو کرا رہے ہیں, ہم ان کا وسیلہ دیتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں. مولا غوث پاک کی بارگاہ میں جو لوٹے والے شیخ ہیں, مولا ان کے وسیلے سے ہم تجھ سے دعا کرتے ہیں, تو اللہ ہماری ہر دعا کو قبول کرتا ہے. وہ لوٹے والے شیخ وجد میں آ جاتے ہیں, بے ہوش ہو جاتے ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں تم کو معلوم ہے میں کون ہوں؟ میں وہی لوٹے والا شیخ ہوں. میں یہ سمجھ رہا تھا کہ بارگاہ غوثیت میں بیٹھنے سے کیا ملتا ہے, آج معلوم ہوا بڑے بڑے اختاب میرے وسیلے سے دعا مانگتے ہیں. جب میرا یہ علم ہے تو غوث پاک کا علم کیا ہوگا؟ جب باہر بیٹھنے والے جس کو ہنر بھی نہیں معلوم اس کے وسیلے سے اختاب اور اولیاء دعائیں کرتے ہیں, تو اندر بیٹھا ہوا میرا پیر غوث اعظم کا مقام کیا ہوگا, اس کی شان کیا ہوگی, اس کی رفعت و مرتبہ کا بلند کا کیا مقام ہوگا. اللہ اکبر. عزیزان محترم, غوث پاک کے پاس بیٹھنے والے بے ہنر لوگوں کا وسیلہ اختاب اور اولیاء دے تو اس غوث اعظم کا مرتبہ کیا ہوگا, اس غوث اعظم کا مرتبہ کیا ہوگا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو سوچنے سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری اس محفل کو قبول فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. چائے کا انتظام ہے, چائے پیتے ہوئے جائیں.